اور کچھ ذمہ داریاں حکمرانوں پر عائد ہوتی ہیں جب حکومت تبدیل ہو، نئے حکمران بنے تو پہلی ذمہ داری میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگہبان ہے، اور ہر ایک نگہبان سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر راعی کہتے ہیں بکریاں چرانے والے چرواہے کو۔ چرواہا بکریوں کو ان کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے، اس کو سیدھی سمت میں لے کے چلتا ہے تاکہ یہ جانور جو ہیں کسی کے کھیت میں منہ نہ مارے، یہ جانور جو ہیں کسی کے حق تلفی نہ کرے، یہ جانور جو ہیں کسی کا نقصان نہ کرے۔ تو راعی جو چرواہا ہوتا ہے ان کو صحیح سمت کے اندر لے کے جاتا ہے۔ تو یہی فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے۔ اگر میں گھر کا سربراہ ہوں تو میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میرے ماتحت کتنے لوگ ہیں ان کو میں صحیح سمت میں لے کے چلوں۔ اگر اس سے بڑھ کر گھر سے بڑھ کر ایک ادارے کا اگر سربراہ ہے، ادارے کا مالک ہے، اس نے رعایا یہ کرنی ہے، اپنے رعایا کا خیال کہ ان کو صحیح سمت میں لے کے چلے، ان کو صحیح راستہ دکھائے، ان کے لیے صحیح راستوں کو متعین کرے۔ کلکم راع، اسی طرح بڑھتے بڑھتے صوبے کی ذمہ داری، اس سے بڑھ کر پھر پورے ملک کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ جب ملک کی ذمہ داری آئی تو پھر وہ اس کی ذمہ داری کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے اپنے پورے ملک کے نظام سلطنت کو، نظام ریاست کو ہر طرف سے نگاہ رکھے، کوئی کسی پر مشکل وقت نہ آئے اور وہ پریشانی کے اندر وقت نہ گزاریں۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے تو اب حکمران بھی آزمائش میں آتے ہیں، رعایا بھی آزمائش میں آتی ہے۔ اب وہ اپنی عیاشوں میں مصروف اور دوسری طرف وہ سوگ منانے میں مصروف، وہ اس کا گریبان پھاڑے گا، وہ اس کا گریبان پھاڑے گا، وہ اس پہ کیچڑ اچھالے گا، وہ اس کے اوپر کیچڑ اچھالے گا۔ حالانکہ دونوں طرف سے آزمائش ہے۔ جن پہ یہ حکومتی ذمہ داری آئی وہ بھی اللہ کے حضور اس بات کے جواب دے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ہم نے بارگاہ الہی میں کھڑا ہونا ہے۔ حقیقی بادشاہی تو اللہ کی تھی، لیکن مجازی اس نے ریاست کے اندر جو ہمیں ذمہ داری دی اس کو ہم کس طرح لے کے چلتے ہیں؟ آیا کہ اس ذمہ داری پر ہم پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے؟ ہم کسی کی حق تلفی تو نہیں کرتے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے کے اندر، ایک دوسرے کے عیاشوں کے اندر، یعنی بے جا وقت کو ضائع کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ وقت دن اور رات ملیں تو یہ وقت بنتا ہے۔ وقت اتنی قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم اٹھائی ہے قرآن کے اندر کئی مقامات پر، واللیل والنہار، یہ واو قسمیہ، دن کی بھی قسم رات کی بھی قسم، دن اور رات ملے تو یہ وقت بنتا ہے۔ تو دونوں کی قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ جملہ ارشاد فرمایا جو ضیاء وقت کرتا ہے، فرمایا وہ خدا کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے جو ہی حکومتیں تبدیل ہوئی، نظام ریاست تبدیل ہوا تو ہر ایک اپنی عیاشوں میں مصروف، کوئی سوگواری میں ہے تو کوئی عیاشوں میں ہے۔ تو یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ بندہ صحیح طریقے سے ایک رائی بن کر نظام ریاست کو دیکھے، نظام سلطنت کو دیکھے، اور عیاشوں کو چھوڑ کر اور ان سوگ والے ماحول کو چھوڑ کر بارگاہ الہی کے اندر رجوع کرے۔